اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذا حسین فارفوہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ آج 3 شعبان المعظم نہایت بہترین تاریخ اور مبارک تاریخ ہے۔ اس تاریخ میں سب سے پہلے اپنے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں ان کے جد کی مبارکباد پیش کروں گا کہ ان کی ولادت بسعادت کی تاریخ ہے، اور اس کے بعد تمام ناظرین کی خدمت میں، تمام ان افراد کی خدمت میں جو چینل میں خدمت انجام دے رہے ہیں، اور حسینی چینل کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے اس پروگرام کو یا دیگر پروگراموں کو منظم کیا، اور یہ سعادت جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے وہ اس چینل اور ان افراد کو نصیب ہوئی کہ جنہوں نے اس میں اپنی خدمات پیش کی۔ ناظرین محترم، 3 شعبان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت کی تاریخ ہے۔ دنیا میں کون نہیں جانتا کہ حسین کون ہیں؟ جو ذرا سا بھی شعور رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، آگاہی رکھتا ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات بابرکت سے پورے طریقے سے واقف ہے، اور جس نے بھی تھوڑا سا علم حاصل کیا ہے، چاہے وہ کسی مسلک یا کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ امام حسین علیہ السلام کو ضرور جانتا ہوگا۔ لیکن جس حدیث کو میں نے سرنامہ کلام بنایا گفتگو کرنے کے لیے ابتدا کی، اس حدیث میں خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ھذا حسین فارفوہ، پہچان لو یہ میرا حسین ہے۔ کون حسین؟ کہ جس کے لیے کبھی پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے حسین کے لیے فرما رہے ہیں کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی آپ امام حسین علیہ السلام سے جو محبت رکھتے ہیں، اس محبت کا انداز یہ ہے کہ آپ کہیں فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین، حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ جو اسلام کی محافظ اور اسلام کو دنیا تک پہنچانے والی اہم ترین شخصیت ہے، اہم ترین ذات ہے۔ اس شخصیت پر ہم سب کی پوری نسلیں قربان ہو جائیں تو بھی کم ہے، اس لیے کہ ہمارے نسل کو بقا دینے والی، دین کو بچانے والی، دین کو بقا، دین کو ترقی، دین کو آگے لے جانے والی جو ذات ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کے لیے جو پیغام دیا، اس کو ہم اگر صرف کربلا میں ہی آ کر دیکھ لیں، پوری زندگی کو چھوڑ دیں، زندگی کا ایک جز اٹھا کر دیکھ لیں جو کربلا سے منسلک ہے، تو وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ چہ جائے کہ پوری زندگی اگر امام حسین علیہ السلام کی ہم پوری زندگی کو دیکھیں، جب آپ کی ولادت ہوئی تو فرشتے جوق در جوق پیغمبر کے دروازے پر آ رہے ہیں۔ نبی کے دروازے پر فرشتوں کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے نواسے کی ولادت بسعادت پر مبارکباد پیش کی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اور اپنی بیٹی کو، تو ظاہری بات ہے کہ نواسے کی جو ولادت ہے اس کی اہمیت کو فرشتوں نے بھی دیکھا اور سمجھا، اور انہیں یہ اندازہ ہے، انہیں یہ معلوم ہے کہ دنیا میں آج اس کی ولادت ہوئی ہے کہ جس کی تسبیح سے ہم نے تسبیح سیکھی، جس کے پہچانوانے سے ہم نے اللہ کو اس کی عبادت اور اس کی جو انداز عبادت ہے اس کو پہچانا کہ عبادت کیا ہے، انداز عبادت کیا ہونا چاہیے، یہ انوار پنجتن سے فرشتوں نے سیکھا ہے۔ لہذا فرشتے جوق در جوق نبی کے دروازے پر آ رہے ہیں،
مبارکباد دے رہے ہیں، ولادت کی مبارکباد۔ اور جب امام حسین علیہ السلام دنیا میں آ گئے، آپ کی پیدائش ہو گئی، تو جیسے جیسے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، جیسے جیسے پروان چڑھ رہے ہیں، میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر منزل پر اپنے نواسوں کو پہچانوا رہے ہیں۔ کبھی ناقہ بن جاتے ہیں، دونوں نواسوں کو پشت پر سوار کر لیا، اور اس کے بعد اگر بچوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہمیں ویسے ہی سواری چاہیے جیسا ناقہ ہوتا ہے، تو آپ نے ناقہ بن کر بالکل اسی انداز میں اپنی زلفوں کو کہا کہ تھام لو، اور نواسوں نے زلفوں کو تھاما، اور پھر ناقے کی مہار جیسے ہاتھ میں ہوتی ہے ایسے ناقہ بن کے نبی کو چلایا، اور نبی گھٹنوں کے بل ہاتھوں کو زمین پر رکھ کے ناقہ بن کے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو، اگر ایک نور بشری پیکر میں آیا ہے تو اس کا انداز بھی بشری ہونا چاہیے۔ اگر نبی ایک ایسے عہدے پر فائز ہیں کہ جو انبیاء میں سب سے افضل ہیں، خاتم المرسلین ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، سردار انبیاء ہیں، سرور کائنات ہیں، تو یقیناً آپ کی جو منزل ہے وہ سب سے بلند اور بالا ہے۔ آدم اگر سامنے کھڑے ہوں گے تو آدم نبی سے افضل نہیں ہو سکتے۔ ہمارا نبی آدم سے افضل ہے، ہمارا نبی نوح سے افضل ہے، ابراہیم سے افضل ہیں، موسیٰ سے افضل ہیں، عیسیٰ سے افضل ہیں، یعنی جتنے بھی اولو العزم پیغمبر ہیں ان تمام پیغمبروں سے اور اس کے علاوہ 1,23,999 انبیاء سے افضل ترین ذات آپ کی ذات ہے۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام کو خوش کرنے کی بات آتی ہے اور ان کی خواہش کو پورا کرنے کی بات آتی ہے، تو وہ نبی اگر زمین پر ہاتھ رکھتا ہے اور جھکتا ہے تو اپنے حسین کی خوشی کے لیے، اور پشت پر حسین سوار ہیں، گویا دنیا کو بتایا کہ دیکھو حسین کی ذات کتنی افضل ہے، کہ جو نبی تمام انبیاء سے افضل ہو، جس کے سامنے کائنات جھکتی ہو، جس کے سامنے تمام انبیاء جھکتے ہوں، وہ نبی اگر زمین پر ہاتھ رکھ کے ناقہ بن کے چل رہا ہے تو وہ حسین کے لیے چل رہا ہے۔ اب امت اس واقعے سے اور تمام ایسے واقعات جن میں نبی نے امام کو پہچانوایا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی کیا ہے، امت پہچانے کہ اگر حسین نہ ہوتے تو دین کہاں ہوتا، اور اگر حسین تھے اور حسین نے اتنی بڑی قربانی پیش کی تو امام حسین علیہ السلام کی یہ قربانی کہیں رائگاں نہیں ہے، کہیں بیکار نہیں گئی، بلکہ اس کا اثر آج بھی نظر آ رہا ہے کہ 1400 برس ہو گئے لیکن دین پر کتنے ہی حملے ہو گئے، دین پھر بھی مستحکم نظر آتا ہے۔ اسلام آج بھی ویسے ہی مستحکم ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اس دین کو استحکام بخشنے کا کام کس نے کیا؟ امام حسین علیہ السلام کی ذات نے۔ جو قربانی آپ نے پیش کی، جو اعمال آپ نے انجام دیے، جو انداز آپ نے اختیار کیا، اور دین کو بچانے کے لیے جو آپ نے راہ اختیار کی، اس راہ پر اگر آج ہم چلتے رہیں گے تو یقیناً بہت ساری وہ باتیں ہیں کہ جو ہماری اپنی زندگی میں ہمیں کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اس کے لیے آئیڈیل تلاش کریں، تو ہمیں اگر کوئی آئیڈیل تلاش کرنا ہے، کوئی نمونہ دیکھنا ہے کہ جو ہمیں اس راستے پر چلنے کے لیے بتائے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، تو ہمیں امام حسین علیہ السلام کی ذات کو دیکھنا ہوگا۔ نبی نے ہمیں جینے کے لیے ایک راستہ دیا، زندگی گزارنے کے لیے ایک ایسے آئیڈیل کو سامنے رکھنے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو پہچان لو یہ میرا حسین ہے۔ کون؟ وہ حسین کہ جنہوں نے انسانیت کی بقا کے لیے کام کیے۔ ہم کربلا کو صرف آنسوؤں تک محدود رکھتے ہیں، یقیناً کربلا آنسوؤں تک نہیں محدود ہے، کربلا آنسوؤں سے بہت آگے ہے۔ اگر ہم چند آنسو بہا دیں اور اس کے بعد بے شک جنت میں چلے جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے، یا ان کے ساتھ جو ان کے اعزاء اور اقربا، ان کے جانثاران، دوست، جو بھی کربلا کی سرزمین پر اپنی جان، مال، سب کچھ قربان کر رہے ہیں، ان کے لیے اگر ہم گریہ کرتے ہیں تو وہ گریہ ہمیں جنت تک لے جائے، خالی اگر یہ نظریہ ہے تو یہ محدود نظریہ ہے۔ لیکن اگر امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی انسانیت کے لیے ہے اور انسانیت کی بقا اور ترقی کے لیے ہے، تو پھر مسلک اور مذہب کی قید سے ہمیں باہر آنا پڑے گا۔
تھوڑا سا ہمیں دائرہ بڑھانا پڑے گا. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم میرا اور تیرا، شیعہ اور سنی، ہندو اور مسلم یہ نہ کریں، بلکہ ہم جب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی کو دیکھتے ہیں اور اس ذات کے، اس کردار کے جو عنوان ہیں، عنوانات ہیں، جو اس کردار کی جو بلندی ہے، جب اس بلندی پر جا کر ہم دیکھیں گے تو ہمیں یہ سب چیزیں بہت چھوٹی نظر آئیں گی. یہ تیرا اور میرا کہنا، یہ ہندو اور مسلمان کرنا، یہ شیعہ اور سنی کرنا، یہ مسلک میں، یہ مذہب میں، یہ دنیا کے مذاہب کو فرقوں میں بانٹ کر اور اس کے بعد انسانیت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیکھنے کا انداز، یہ امام حسین علیہ السلام کی ذات میں نظر نہیں آئے گا. جب ہم ان کے کردار کو دیکھیں گے اور اس بلندی پر آ کر دیکھیں گے تو یہ تمام چیزیں ہمیں نظر ہی نہیں آئیں گی. ہمیں صرف ایک شے نظر آئے گی، انسانیت. بقائے انسانیت کے لیے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کارنامہ انجام دیا، اس کی ایک بہترین مثال کربلا ہے. رشتوں کی کیسے پرورش ہوتی ہے، رشتوں کو کیسے نبھایا جاتا ہے اور رشتوں کے لیے کیسے اپنے آپ کو قربان کیا جاتا ہے، یہ ہمیں کربلا دیتی ہے درس، یہ ہمیں کربلا سکھاتی ہے. کربلا سے ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی کے ساتھ وہ آئینہ ہے کہ جس کے اندر اگر ہم اپنے کردار کو گھر کے اندر بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں کربلا میں وہ نمونے، وہ آئیڈیلز نظر آ جائیں گے. اور اگر ہم اپنے معاشرے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں کربلا کو ایک نمونے کے طور پر سامنے رکھنا ہوگا، جہاں ہمیں ہر قسم، ہر طرح کی جو مشکلات ہیں، ہر قسم کی مشکلات ہیں، ہر طرح کی مشکلات ہیں، اس کا حل نظر آئے گا. ناظرین محترم، بہت زیادہ مجھے وقت نہیں لینا ہے، لیکن کیونکہ ولادت امام حسین علیہ السلام کی تاریخ ہے اور اس موقع پر جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا چلا آیا ہوں کہ ایک پیغام ہے جو آپ تک پہنچانا ہے، اور وہ پیغام چاہے حسینی چینل کے ذریعے سے ہو یا کسی ممبر کے ذریعے سے ہو، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم انسانیت کی بقا کے لیے اپنی زندگی کو صرف کریں اور ایک پیغام کو اپنی زندگی کے عمل کے ذریعے سے، اپنی زندگی میں عمل کے ذریعے سے اور اپنے الفاظ، اپنے کلمات کے ذریعے سے دنیا تک پہنچائیں. ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھنے والا یہ کہے کہ ہاں یہ حسین کا ماننے والا ہے. جیسے آپ سبیل لگاتے ہیں تو جب سبیل لگی ہوتی ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ عاشور کے دن یا عاشور کے بعد یا عاشور سے پہلے جو بھی آپ کام انجام دے رہے ہیں، دنیا سمجھ جاتی ہے کہ یہ جو آپ ایثار کر رہے ہیں، یہ جو آپ بانٹ رہے ہیں، یہ جو آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، یہ جو آپ سبیل لگا رہے ہیں، لنگر لگا رہے ہیں، تمام کام جو آپ کر رہے ہیں عشرہ محرم یا اس کے علاوہ، لوگوں کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. بعض پوچھتے ہیں تو انہیں معلوم ہو جاتا ہے کس کے صدقے میں، ان کا امام حسین علیہ السلام کے. کون ہیں؟ ان کا شیعہ ہیں. اگر غیر شیعہ بھی لگائے ہوں تو لوگ یہی سمجھیں کہ ہاں حسین کے ماننے والے ہیں. تو یہ ذات وہ ذات گرامی ہے کہ جس نے ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا. آج اگر ہم اپنے گھر میں چاہیں کہ ہم اپنے گھر میں کس طریقے سے تعلیم اور تربیت دونوں کو لے کر چلیں، کس طریقے سے زندگی گزاریں، ایک دوسرے کے لیے حفظ و مراتب کا جو لحاظ، جو خیال ہے وہ کیسے پیدا کریں، تو یہ چیز ہمیں امام حسین علیہ السلام کے کردار میں اور کربلا میں مل جائے گی کہ جہاں بھائی اور بہن کی محبت، بھائی بھائی کی محبت، ایک دوسرے کا احترام، کہ اگر بڑا بھائی ہے تو چھوٹا بھائی کیسے گفتگو کرے گا، بہن اگر بڑی ہے یا چھوٹی ہے تو بھائی سے اور بہن سے محبت اور شکوے کا انداز کیا ہوگا، یا اگر کوئی بات کہنا ہے تو ادب و لحاظ کیسا ہونا چاہیے، آقا اور غلام کی منزل کیا ہوتی ہے، دوست اور دوست کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، دوست سے دوست کی محبت کیا ہوتی ہے، خردی و بزرگی کیا ہے. یہ تمام چیزیں ہمیں کربلا میں اور امام حسین علیہ السلام کی ذات میں ملیں گی. امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی وہ ہے کہ جس کو اگر ہم بہت گہرائی میں جا کر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس نہ تو اتنا دماغ ہے، نہ اتنی عقل ہے، نہ ہمارے پاس اتنا علم ہے کہ ہم ان کی ذات کو سمجھ سکیں. البتہ اگر ان کی طرف سے توفیق ملی ہمیں اور اللہ نے ہمیں توفیق دی تو امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی کا ایک پہلو بھی اگر ہمارے سامنے روشن ہو گیا اور اس پر ہم نے عمل کر لیا تو یاد رکھیں کہ ہماری زندگی گھر کے اندر بھی بہتر ہوگی اور باہر بھی بہتر ہوگی. اس لیے کہ جس نواسے کے لیے نبی نے خاص طور سے کہا ہو، جس شخصیت کو اللہ کے رسول نے پہچانوایا ہو اور دنیا کو بتایا ہو کہ دیکھو
یہ حسین کون ہیں؟ کہا یہ امت کے لیے بہترین فرد ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنی زندگی کو بہتر بناؤ تو امام حسین علیہ السلام کی جو زندگی عملی زندگی ہے اس کو سامنے رکھیں۔ ہم نے دیکھا کہ بعض مقامات پر ہم اپنے گھر کے اندر، کیونکہ معاشرہ ایک چھوٹے سے گھر سے بنتا ہے، جب کئی گھر ہوتے ہیں تو معاشرے میں ایک محلہ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ کئی محلے ہوتے ہیں تو شہر، اور شہر کئی شہر ہو جاتے ہیں تو ملک بن جاتا ہے، اور کئی ملک ہوتے ہیں تو پھر دنیا آباد ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک فرد سے شروع ہوتا ہے معاملہ۔ ایک فرد کے اندر اگر یہ چیز ہے کہ صرف میں اور میرا خانوادہ، تو ہم کربلا سے کچھ نہیں لے رہے، لیکن اگر اس ایک فرد کے اندر یہ چیز ذہن میں پیوست ہو کہ نہیں میں نہیں بلکہ اللہ، جو کچھ میں ہوں وہ اللہ کی طرف سے ہوں، اللہ کے لیے ہوں، اور میں بغیر اللہ کی مرضی کے کچھ نہیں کروں گا، جو اللہ کا حکم، جو اس کی مرضی، وہ میری مرضی، وہ اللہ کا حکم ہے، وہ میرا حکم ہوگا جو اللہ کا حکم ہوگا، میں وہی کہوں گا جو حکم الہی ہے۔ تو اب یہ جو اس کی زندگی ہے یہ پھر اس کی نہیں رہ جائے گی، یہ پھر کائنات کے لیے ہو جائے گی، یہ پھر سب کے لیے ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جب دائرہ محدود ہوتا ہے تو انسان کے خیالات محدود ہوتے ہیں، جب اس کی سوچ محدود ہوتی ہے تو اس کے کام بھی محدود ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اپنی ذات کو بالا تر، یعنی بہت زیادہ بلندی پر لے جانا چاہتا ہے تو اسے پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ترک کرنا پڑے گا، کیونکہ یہاں پر میں بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کر سکتا، مختصراً اپنے نوجوانوں کے لیے کہوں گا کہ اگر آپ یونیورسل طور پر، یعنی دنیا میں بلکہ کائنات کے لیے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا ذہن بھی ویسے ہی کشادہ کرنا پڑے گا، دشمن کے لیے بھی آپ کو اتنا جگر رکھنا پڑے گا کہ آپ اس کی غلطیوں کو معاف کر دیں، اور آپ اس کے ساتھ بھی، جس نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہو، انتہائی برا سلوک کیا ہو، آپ اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، اور اس دشمن کو آپ پانی پلا دیں کہ جس دشمن نے مثلاً آپ کی نسلوں کو برباد کرنے کی کوشش کی ہو۔ یہ ہمیں درس کربلا سے ملتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ میں زبانی کہہ رہا ہوں، بلکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام جناب علی اکبر کے قاتل کو جب پانی دیتے ہیں تو وہ پلٹ کر یہ کہتا ہے کہ علی ابن الحسین تم نے مجھے پہچانا؟ شاید پہچانا نہیں ہے۔ مولا نے کیا کہا کہ میں نے بے شک تجھے پہچان لیا، پہلے تو پانی پی لے۔ پھر مولا نے کہا کہ میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں جس نے میرے بھائی کے سینے پر نیزہ مارا ہو۔ امام نہیں بھول سکتے تھے، لیکن مولا نے کیا کہا کہ وہ تیرا کردار تھا اور یہ میرا کردار ہے۔ یہ ابو طالب کے پوتے ہیں، ہاشم اور عبد المطلب اور عبد مناف کے خاندان سے ہیں۔ یہ کردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے، یہ حسین کا کردار ہے جو علی ابن الحسین میں نظر آ رہا ہے۔ تو جب ہمارا جگر اتنا بڑا ہوگا، جب ہمارا کردار ایسا ہوگا کہ ہم دشمن کو بھی اس طریقے سے، اس نگاہ سے دیکھیں کہ وہ ان کا عمل تھا، انہوں نے جو کیا ٹھیک، یہ ہمارا عمل ہے کہ ہم اپنے آقا اور مولا کے اگر ماننے والے ہیں تو بہت ساری غلطیاں، بہت ساری چیزیں جو معاشرے میں ہوتی ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے ایک مشن کو سامنے رکھیں کہ ہم جب تک زندہ ہیں، یہ بہت مختصر زندگی ہے، بہت مختصر زندگی ہے۔ اس کو کامیاب بنانے کے لیے ہم امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی کو جتنا پڑھیں، جتنا سنیں، جتنا زیادہ مجلسوں میں شریک ہوں، محفلوں میں شریک ہوں، پروگرامز کو دیکھیں اور مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، دیکھیں کہ قرآن کے حوالے سے، پیغمبر کے کلمات کے حوالے سے امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی کیا ہے۔ اگر ہمارے سامنے یہ چیزیں رہیں گی تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب رہے گی۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے امید کرتا ہوں کہ ناظرین محترم انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ پر بھی صرف مبارکباد سے کام نہیں کریں گے، بلکہ امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی کا مطالعہ کریں گے، اسٹڈی کریں گے، دیکھیں گے، اور امام حسین کی ذات کے ہر زاویے کو، ہر گوشے کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور انشاءاللہ جب ہم عمل کریں گے تو ہمارے سامنے کربلا ہو، چاہے ہمارے سامنے 3 شعبان ہو، چاہے ولادت کا موقع ہو یا شہادت کی تاریخ ہو، ہم صرف خوشی اور آنسوؤں میں رہ کر زندگی کو محدود نہیں کریں گے، بلکہ اپنے عمل کو امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر، ان کے جو نقش قدم ہیں اس پر چل کر دنیا کو یہ پیغام دیں گے کہ حسینی کیسے ہونا چاہیے،
حسینی ایسے ہوں کہ جہاں انسانیت کی بقا اور ترقی کے لیے کام ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔